جب ضرورت ہو، جب مشکل ہو، جب تکلیف ہو، ہر بار دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا. مولوی صاحب دعا مانگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنہ. میرے ربا میں تیرے حضور التجائی ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہا ہوں مجھے دنیا کا حسن اور حسین سارا وفی الآخرت حسنہ. ربا مجھے آخرت میں. امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری دعا کا حال ہے. یہ مانگ رہے ہو چھٹی کے ساتھ. اگر تم مانگنے والے اتنی بے نیازی دکھا رہے ہو تو وہ تو پہلے کہہ چکا ہے اللہ الصمد. سبحان اللہ. تمہیں وہ ان سے کہاں ہے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا پہچان تو رہی لیکن تعلق نہیں رہا. تعلق تو رہا لیکن اقرار باللسان رہا، تصدیق بالقلب والا معاملہ ختم ہو گیا. میرے پیر نے یہی وہ تذکرہ فرمایا کہ اقرار باللسان بھی رکھ اور تصدیق بالقلب بھی قائم رکھ. اپنے قلب کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑ جا. اس دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ. زبان تیری تعلق کے ساتھ لگی رہے، خاموش رہے. اپنے قلب کو اس بات پہ آمادہ کر. یہ بادشاہ ہے، اس بادشاہ مملکت کو اگر تو اس کا مطیع کر دے، اس ملک کا بادشاہ جس ملک کا فرما بردار ہوگا نا، اس کا ایک چپڑاسی آ کر پیغام دے جائے گا کہ میرے ملک کے لیے یہ بہتر ہے تو وہی کر دے گا. سبحان اللہ. یہی کرے گا نا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ وفادار جو ٹھہرا. یہ قلب جسم کا بادشاہ ہے. اگر یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں جڑ جائے نا، جب یہ ہوا چلے گی نا گرمی کے ساتھ، تو پہلے اس کی طرف سے پیغامبر آئے گا، تمہیں پیغام دے جائے گا. اس بادشاہ مسند نشین کے پاس پیغام چھوڑ جائے گا، تیرے رب کی رضا یہی ہے کہ آج گرم ہوا چلے گی. تو تم یہ نہیں کہو گے ہائے گرمی سے مر گیا، تم کہو گے واہ میرے رب تیری مرضی. سبحان اللہ. تعلق تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تمہارے پاس کیا ہوگا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تمہارا حسن عمل ہے، یہ تمہارا احوال ہے. خدا کی قسم صرف اس ایک ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے اس نے ہمیں مصطفیٰ عطا کیا. اور پھر میرے محبوب مصطفیٰ مکرم کے سینہ اقدس کے فیض کو تا قیامت اولیاء اللہ کے سینوں میں منتقل کرتا رہا، فرماتا رہا، صرف اس لیے کہ کیا پتا کون سا پیاسا کس کنویں پہ جا کے سیراب ہو جائے. سبحان اللہ. ایک ایسا کنواں یہ میرے دل مبارک کا بھی ہے. ہاں ہاں. ہم اسے جانتے ہیں. الحمدللہ جتنی اولیاء اللہ کی گادیاں اس دنیا میں روئے زمین پہ موجود ہیں، اللہ کرے کہ صالح عمل اور کمال کے ساتھ قیامت تک قائم رہیں. آمین. کیونکہ ہمارے دلوں میں سب سے بڑھ کر مرید نے بیڑا گرک کیا پیر خانے کا. پیر خانے کا قصور نہیں ہے. بلا کا شہزادہ ہے، داڑھی نہیں رکھتا، امامہ نہیں باندھتا، شریعت سے محبت نہیں، لباس دوسرا ہے، گاڑیاں بڑی مہنگی ہیں، بنگلے بڑے مہنگے ہیں. دلوں سے خراب کیے. تم جو گئے ہو دادا جی کے پرانے مرشد ہو، بڑا ہم نے کمال سنا، اس کو کہو اپنے کمال کو اپنے پاس رکھ. میرے پیرا سب سے پہلے یہ کہ تجھے تیرے رب کی وجہ سے میں جانتا ہوں، مجھے بتا میرا رب مجھے کیسے ملے گا. تم نے پوچھا ہی نہیں. تو گیا حضرت دعا کرو بیٹی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، دعا کرو زمین کا معاملہ حل ہو جائے، فلاں میرا مقصد پورا ہو جائے، فلاں ہو جائے. اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. رب نے کہا وہ بھی دنیا کا طالب، وہ بھی دنیا کا طالب. جب دونوں نے یہ کہہ دیا تو باہو نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وطالب خلافھا. یہ دنیا لعنت کی گئی ہے، جو اس کا طالب ہے وہ کتے کی مثل ہے. کیوں؟ جو بدبودار چیز ہونا اس سے یہ کتا ہی کھاتا ہے. فرمایا تیرے رب نے یہ دنیا تجھے عطا کی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ اس میں محو ہو کے رب کو بھول جا. دنیا تجھے عطا کی تھی کہ اسے حاصل کر کے اپنے رب تک پہنچ جا. تجھے وہ بیوی ملے جس کا تجھ سے کوئی ادب اور اخلاق کا تعلق نہیں ہے، محبت اور احوال کا تعلق نہیں ہے، لیکن تو اسے نبھا رہا ہے. کیوں؟ کہا رب نے عرش عظیم الشان کے اوپر جو تقدیر کی کتاب تھی نا، وہاں اس نے اس عورت کا میرے ساتھ نام جوڑ دیا. اب کیا کروں؟ رب کے لیے اسے نبھانا ہے. تجھے دنیا کا حصہ بیوی ملی، نبھا، رب تک پہنچ جا. اولاد نے تجھے وفا نہیں دی، تیرے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں رکھا، تو اسے نبھا. میرے رب نے انہیں میرے مقدر میں لکھا. اگر میں ان پہ رحم نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک ہے رحم والدین نے کرنا، ایک ہے رب نے کرنا. رب نے میرے ذمہ لگا دیے.
چل یہ تو نافرمان ہے لیکن میرے دل میں تو والدین کی شفقت ہے نا. دنیا کی نعمت اولاد ہے لے لیکن اپنے رب تک پہنچ جا. تجھے دولت ملی ہے اس سے خود بھی کھا, ان کو کھلا جن کو رب نے تیرے حاصلے رکھا ہوا ہے, جن کو رب نے تیرے ڈالا ہوا ہے. جا دنیا لے اور وہاں پہنچ جا. یہ جو باؤ نے فرمایا دنیا میں تم طالب انقلاب ہوا, یہ آپ نے عین الفقر میں اسے بار بار ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ فرمایا جس کو حب دنیا دنیا کے لیے ہے, رب کے لیے نہیں. جس کو حب دنیا دنیا کے لیے ہے اس کے لیے یہ دنیا اس بدترین اس غلیظ غذا کے مثل ہے جو بدبودار پڑی ہو. اور بدبودار غذا کے اوپر ہمیشہ گھومنے والے کتے آتے ہیں, آ کر اسے نوچتے ہیں, کھاتے ہیں. جب کھانا شروع کر دیں پڑی ہوئی ہے ان کے سامنے پورا جانور بھینس ہے. پہلے وہ 10 من کی تھی, اب سوج کے اس طرح پھول کے نا وہ 12-13 من کے وزن کا دکھ رہی ہے. اور کھانے والے 4 کتے ہیں لیکن وہ اس کو کاٹ رہا ہے, وہ اس کو کاٹ رہا ہے. کہتے ہیں اس کے نزدیک نہ آنا. دونوں میں اتنی طاقت نہیں کہ کوئی چاروں کتے مل کر ایک ٹانگ کو کھا سکے, ایک جانور کی ٹانگ کو. لیکن حرص اور ہوس یوں بھری گئی. تو اب بتا جو تیرا اور میرا نفس ہے, 1 بگھا زمین پہ 1 کلے زمین پہ قتل بھی کر دیتے ہو, سر بھی پھاڑ دیتے ہو, کسی کے